Executive, Punjab Bar Council, Advocate General Punjab, Member Pakistan Bar Council, General Secretary, Supreme Court Bar Association, دیگر ممبران پنجاب بار کونسل اور دیگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آئے ہوئے ممبران اور لیگل فریٹرنیٹی سے منسلک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب ایک ایسا قدم ہے جس سے آپ لوگوں کے نمائندوں نے ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے کچھ باتیں ہم سے یہاں کی اور جس کا کچھ ہم نے بھی آپ سے شیئر کرنا ہے، اسی لیے ہمیں آپ نے یہاں بلایا۔ میں آپ کا، آپ کے نمائندوں کا، وائس چیئرمین کا، ایگزیکٹو چیئرمین کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلی بات جو یہاں ڈسکشن میں آئی کہ آپ نے یہاں احمد قیوم نے یہ ایک کوشچن ریز کیا ہے کہ آپ 780 کیوں لگاتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیں، آپ کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اختیار کس نے دیا؟ کون سا آپ کے پاس ایسا قانون موجود ہے یا رائٹ موجود ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اس کو روند ڈالیں، اس گھر کے سارے افراد کو ڈھونڈ ڈالیں؟ یہ کون سا اختیار ہے؟ یہ کس قسم کا وائلنس ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اور جب آپ جوڈیشری کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو کیا توقع کریں گے آپ، جو آپ کا اپنا گھر بھی ہے، آپ اپنے ابھی سب دوستوں نے اس بات کو متفق طریقے سے کہا کہ یہ جوڈیشری ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ پنجاب بار کونسل، ایسوسیشنز، یہ لیگل فریٹرنیٹی اور جوڈیشری ایک ہیں، ایک ہی کارٹ کے دو پہیے ہیں۔ تو پھر کیا اس میں ہے کہ آپ اس کو گرانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے جو واقعات کیے ہیں وہ اس کی اجازت، کون سا قانون اور کون سی راستہ ہے آپ کے پاس جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ آپ کو ایک فیصلہ پسند نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، اس کا رائٹ آف اپیل موجود ہے، اس کی آگے ریمیڈی اویلیبل ہے، اس ریمیڈی کو اویل کریں۔ جج کا کام ہے فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کسی کو، ایک پارٹی کو پسند آتا ہے، ایک کو نہیں پسند آتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدالت کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اور آپ جو ایک طرف کلیم کرتے ہیں کہ ہم پروٹیکٹر ہیں، ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم نے تحریک چلائی، اس کو بحال کیا، دوسری طرف آپ اس کے اوپر خود حملے کر رہے ہیں۔ یہ اس لائسنس ملا ہے آپ کو کہ آپ جوڈیشری پر حملے کریں؟ یہ اس قسم کی باتوں کو جب تک آپ روکیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اجازت کیسے دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ گھر کے بچے اٹھ کر باپ پر حملہ کرتے ہیں؟ کس طرح یہ اجازت؟ آپ اپنے باپ پر اسی طرح حملے کرتے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، اگر وہ فیصلہ کرے تو اسی طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو سوچنا ہوگا، اور جب تک آپ کو اس بات سے روکا نہ گیا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں۔ بار ایسوسیشنز اس لیے نمائندے منتخب کرتی ہے کہ ان کی بار ایسوسیشنز کی باتیں آگے کی جائیں، نہ کہ پرسنل میٹرز کو لے کر اپنے آگے آئے جائیں۔ 99% آپ کی بار ایسوسیشنز کے نمائندے جو ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، وہ ذاتی مسائلوں کے لیے ڈسٹرکٹ جج صاحبان کو ملتے ہیں، ذاتی کاموں کے لیے ملتے ہیں، کبھی کسی نے کامن کسی کاز کے لیے آگے نہیں بڑھا،
اور کوئی جا کر اس کے لیے نے جا کر ان سے کوئی ایسی ان کو کوئی بات ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. 1-2% ایسے کیس ہوں گے جن میں کوئی کامن کاز ہوگی. ادروائز اس کیس میں یہ کیا جائے, اس میں یہ کیا جائے. یہ بار ایسوسیشن کے نمائندے ہیں. اس لیے مجھے یہ بات یہاں کھل کر آپ کہنا یہاں پڑا. آپ نے کہا کہ ہم کھل کر باتیں کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوں, تو آپ سنیں بھی کہ حالات کیا ہیں. اب جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں وہ جا کر یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے کچھ باتیں اور یہاں آپ کی طرف سے مسائل کا کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جو آپ کے پاس ایسے لوگ جن کو آپ نے ٹریننگ نہیں کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو انڈکشن جو اس پروفیشن میں داخل ہوتا ہے, جس کو آپ اپرینٹسشپ کرواتے ہیں, وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. وہ چیمبر پریکٹس تھی, وہ بیسک نیسیسٹی ہے اس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے اور اس کو واپس لانے کے لیے. احمد قیوم نے ذکر کیا کہ جی انہیں تو موقع مل گیا کیونکہ ان کے فادر, ان کی فیملی اس پروفیشن میں تھی. میں آپ کو 90% ایسے لوگوں کا نام گن سکتا ہوں کہ جن کا اس پروفیشن سے دور دور واسطہ نہیں تھا, اور وہ ہائی کورٹ کے بہت بڑے جج بھی بنے اور سپریم کورٹ کے جج بھی بنے, اور وہ وکلا میں بھی اس وقت ٹاپر ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ضروری ہے آپ کی ول کی. یہ ضروری ہے کہ آپ نے کام کرنا کس طرح ہے. آپ نے کام سیکھنے کے لیے آئے ہیں یا وائلنس کے لیے آئے ہوئے. جن لوگوں کو اس بات کی تمنا ہو, جن کے گھر میں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں 70-80% وہ ہیں جن کے گھر میں شاید اس قدر حالات ہوں کہ وہ اگر روزگار ان کے گھر روز نہ جائے تو شاید کھانا نہ بنتا. لیکن ان لوگوں نے محنت کی, توجہ سے ہر حال میں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھا اور اس کی عزت احترام کیا, اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ہر حال میں وہ کامیاب ہوئے. اس لیے یہ کہنا ضروری, یہ کہنا یہاں غیر ضروری ہوگا کہ آپ یہ کہ جی جب تک ان کو کوئی جاب نہ ملے, ان کو کوئی کسی قسم کی لیگل ایڈوائزری نہ ملے. لیگل ایڈوائزر کون رکھے گا جس کو ایک دن بھی پریکٹس نہیں کی جس نے؟ کیسے یہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں کہ 5 سے 7 سال کی پریکٹس ہو اس کی. اس لیے یہ چیمبر پریکٹس ہے جو ایک نئے آنے والے کے لیے اس کو یہ بات باور کر لینی چاہیے کہ کم از کم 5 سال مجھے اس پروفیشن میں بھرپور طریقے سے محنت کرنی ہے, اور کسی قسم کی مجھے اس میں تمنا اور نہیں رکھنی چاہیے. جب کوئی 5 سال اس میں محنت کرتا ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بعد اس کو لا پڑھنا آ جاتا ہے, سمجھنا آ جاتا ہے, پروپوزیشن سمجھ آ جاتی ہے, اور سب سے بڑی بات اسے بیٹھنا آ جاتا ہے. وہ جب بیٹھنا آئے گا تو وہ پڑھے گا, جب اس کو پڑھے گا تو پھر اپنا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ کر سکے گا. اس کو ڈنڈے سوٹے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کو پتا ہوگا کہ اس آرڈر کے خلاف مجھے اپیل اویلیبل ہے یا ریویژن اویلیبل ہے یا ریمیڈی اور کون سی اویلیبل ہے. جب اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے بیسک جو بات ہم جس کو omit کر رہے ہیں وہ ہے ہمیں چیمبر پریکٹس, جس کے لیے میکسیمم ہمارے بڑوں کا جو سینئرز ہیں ان کو دل بڑا ہونا چاہیے. وہ اپنے پاس چیمبر میں لوگوں کو پریکٹس کروائیں اور ان کو ایکسیپٹ کریں اور ان کے لیے راستے سہولت والے پیدا کریں. اور مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے سینئرز تھے وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا کیس کسی طرح کا وہ ہمیں راستہ دیتے تھے کہ چلے اس میں اکاموڈیٹ کر لیتے تھے. کسی کلائنٹ کو اگر پیسے لیے انہوں نے فی لے رہے ہیں تو وہ کسی کام کے لیے انسپیکشن کے لیے فائل کی وہ ہمیں کچھ پیسے دلوا دیتے تھے. یہ سسٹم تب ہی چلتا ہے جب آپ چیمبر میں جائیں گے. جب آپ چیمبر میں نہیں جائیں گے تو پریکٹس کیسے سیکھیں گے آپ؟ اور میرا یہ بھی اس بات پہ یقین ہے کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں کسی چیمبر میں
اور 5 سال بعد جب آپ اس سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اس چیمبر کی کم از کم 30% لٹیگیشن آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے تاکہ آپ فارغ نہیں بیٹھتے. اب یہاں حالت یہ ہے, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کہ بہت سارے ایسے چیمبر ہیں جن کی اپنی پریکٹس 1 سے 2 سال ہے, ان کے ساتھ 10 جو ہیں جونیئر کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ اپنے ڈنڈے سوٹے تیار کر رہے ہیں, اور پھر وہ اس 20-25 لوگوں کے ساتھ جا کر کورٹ میں جاتے ہیں. نہ اس استاد کو کچھ پتا ہوتا ہے, نہ اس جونیئرز کو کچھ پتا ہوتا ہے. تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ وہاں گالی گلوچ کرے گا, اور لا کی تو بات اس نے کرنی کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس کے لیے آپ سب کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی آپ کا کہیں یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی میکنزم آپ بنائیں. صرف یہ نہ کہیں کہ یہ تکلیفیں ہیں, یہ پرابلمز ہیں, راستہ بتائیں کہ کس طرح اس کا حل ڈھونڈنا ہے, اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے اس سسٹم کو. اور جب تک یہ سسٹم آپ ریوائیو نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم دوبارہ آگے پرلانگ کرے گا. یہ اسی طرح وائلنس پھر ہوتی رہے گی, لیکن ان وائلنس کو روکنے کے لیے جوڈیشری کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز اسی لیے کر رہے ہیں. اور رہی بات کہ آپ کیا یہاں ہمارے لیے ملنے کی بات, میرے دروازے آپ کے وائس چیئرمین اس بات کی جو ہے وہ آپ کو وٹنس ہیں کہ آپ نے جتنی بار بھی کوشش کی ملنے کے لیے کہا, اتنی بار ان کے وفد سے ملاقات ہوئی میری, اور میں نے ہر بات پہ فیصلہ آباد کے کیس سے لے کر منڈی بہاؤدین کے کیس تک میں نے ہر جگہ پر ان کے لیے جو بھی ان کی رائے ہے ان کے ساتھ اپنی رائے کو بھی شامل کیا کہ کسی طریقے سے ان کو حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے. لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس جوڈیشری کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے, اور آپ اس بات کا کلیم کریں کہ ہم نے چونکہ جوڈیشری بحال کرنے کے بعد آپ نے خود حملے شروع کر دیے کرنے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے اس بات میں. باقی میں آپ سے اس بات پہ جو وائس چیئرمین اور پنجاب بار کونسل نے جو ایکٹ کیے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑی اچھی انہوں کی سوچ ہے, بڑے اچھے انوویشن ہے, بڑی اچھے انہوں نے امپروومنٹ کی ہیں, اور میں اس بات پر ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.